تو رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں عمران خان کے جارحانہ بیانات کے ساتھ ساتھ مذاکرات چل سکتے ہیں، اور اس وقت آپ کو ڈیڈ لاک کہاں پر دکھائی دے رہا ہے؟ اصل رکاوٹ کہاں ہے؟ میرا خیال ہے کہ جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو تھوڑا سا تحمل اور برداشت سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ بیان بازی سے میرا خیال ہے کہ تعطل ہونا چاہیے، یا وہ اس کو جواز بنایا جا سکتا ہے۔ اصل مسئلہ کہیں اور ہے۔ میرے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اس وقت یہ طے نہیں کر پائی کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو کس حد تک آگے جانا ہے، اچھا، اور کیا دینا ہے اور کیا لینا ہے۔ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہمیں تحریک انصاف کے مطالبات تحریری طور پر سامنے آئے یا زبانی ہیں، ہمیں معلوم ہے، حکومت کو بھی معلوم ہے، میڈیا کو بھی معلوم ہے، کس کو معلوم نہیں ہے کہ تحریک انصاف کیا چاہتی ہے۔ وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ہمارے کارکنوں کو آپ رہا کریں اور عدالتی کمیشن آپ قائم کریں نمبر 26 اور May 9 کے بارے میں۔ لیکن ایک بات جہاں پہ لچک گئی ہے میرے نزدیک تحریک انصاف کے رویے میں، وہ 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے ہے۔ اچھا، وہ ابھی وہاں رکے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ اس کو سامنے ہے، لیکن اسی طریقے سے حکومت کی طرف سے تو کچھ بات آنی چاہیے تھی۔ چلو یہ کہہ دیتے کہ جی آپ نے آئندہ لانگ مارچز نہیں کرنے، آپ نے یہ دھرنے نہیں دینے، آپ نے یہ نہیں کرنا، اور نہیں، بیان بازی پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ لیکن اس سارے سینیریو میں ایک ٹویٹ کا آ جانا، اس ٹویٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ٹویٹ جو ہے غالباً اگر میں صحیح سمجھ سکا ہوں تو مشرقی پاکستان کے حوالے سے ہے، اور اس کے بارے میں اس وقت جب میں اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ جب بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی گرم جوشی نظر میں آئی ہے اور دونوں جانب سے قدم آگے بڑھانے کی کاوشیں ہو رہی ہیں، ہمیں وہ یاد تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو فیصلے ہوئے وہ درست نہیں تھے، اور وہ فیصلے ایک آدمی نے کیے یا 2 نے کیے یا 3 نے کیے، اس سے زیادہ اس میں لوگ شامل نہیں تھے۔ اگر آپ دیکھیں تاریخ کو تو اس میں 3 لوگ شامل تھے، شیخ مجیب الرحمان صاحب تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، اور جنرل ضیاء خان سے۔ 3 لوگوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اس کے 3 لوگوں کے فیصلوں کے نتیجے کے طور پہ کتنا لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں مارے گئے، اور ہمیں وہ ہزیمت اٹھانی پڑی۔ تو مطلب تو یہ ہے کہ کوئی کہے کب کہے، جب بھی کہے، اگر بات کو ذہن میں رکھنا ہے اور تاریخ کو دیکھنا، اور اسی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ مل جل کے ہم نے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ 1 2 3 کے اوپر فیصلے ملک کے مستقبل کے اور اپنی قسمتوں کے نہ چھوڑیں۔ ہم وہ ہزیمت برداشت ابھی تک نہیں کر پائے، اس کے جو سماجی اور نفسیاتی اثرات ہیں ہمارے اوپر بہت گہرے ہیں۔ تو جو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مذاکرات برائے مذاکرات نہ ہوں، مذاکرات معنی خیز ہونی چاہیے۔ ہماری تاریخ یہ صرف 71 کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں 77 میں انتخابات میں دھاندلی ہوئی اور PNA کی وہ تحریک چلی، مذاکرات 2-3 مہینے گزر گئے، پھر کیا ہوا؟ پھر اسی طریقے سے ان مذاکرات سے کیا امید ہے آپ کو؟ تیسرا دور ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو رسول بخش رئیس صاحب؟ اس وقت آج کی تاریخ میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلے ہفتے ہوگا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شروع ہوئے ہیں تو آخر کوئی نتیجہ تو ضرور نکلے گا۔ حکومت بھاگے کی نہیں، واپس آئیں گے اور مذاکرات ہوں گے۔ یہ کہنا کہ نتیجہ خیز ہوں گے یا نہیں اور بات ہے، تیسرا دور بھی ہوگا، ہو سکتا ہے چوتھا دور بھی ہوگا۔ اس وقت کوئی ایسے حالات نہیں ہے کہ حکومت یہ کہہ سکے کہ نہیں ہم مذاکرات نہیں کرنے چاہتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بہت پر امید دکھائی دے رہے ہیں۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں جو اعلانات کیے جا رہے ہیں، جو دعوے کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، اس پر پیش رفت ممکن دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، ممکن تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ اگر ایسا کر سکتے تو آج یہ اعلان ہو جاتا ہے۔ اس میں انتظار کس بات کا؟ اگر انتظار ہے تو اس بات کا ہے کہ IMF سے اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ ایک تو ان سے اجازت مل جائے۔ IMF آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بجلی خرید کرتے ہیں 50 روپے فی یونٹ، تو آپ اس کو 30 روپے کیسے بیچیں گے؟
اور اگر 30 روپے بیچتے ہیں تو جو 20 روپے کا فرق ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے اس کے لیے آپ قرضے لیں گے، اندرونی قرضے بھی لیں گے، بیرونی قرضے بھی لیں گے. تو وہ IMF تو آپ کو یہ بتا رہا ہے. تو اس کی بنیادی جو ہے ہمارے حکمران جو آپ کو نہیں بتاتے یا قوم کو نہیں بتاتے، پہلی تو بات یہ ہے کہ مہنگی بجلی کے سودے ان لوگوں نے کیے جو اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں. باقی ان کے کرندے ہیں. ان لوگوں نے معاہدے کیے، بتائیں آگے سامنے عوام کو کہ ہم نے معاہدے کیے، کبھی دفاع کر سکتے ہیں جنہوں نے ان بجلی معاہدوں کا؟ مہنگی کی ہے اب وہ اور ان میں بجلی جو کچھ سستی کر ہوا وہ سکیں گے؟ اتنی کیپیبلٹی ہے ان میں؟ کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے جب آپ ان سے خرید کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ شرائط ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، آپ ان کو وائلیٹ نہیں کرتے. وہ آپ کو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریزولوشن کورٹس میں لے جائیں گے اور آپ کو جس طرح ریکو ڈیک کا ہوا تھا اس طرح سے گھسیٹتے رہیں گے. تو چاہیے یہ کہ معاہدے جو ختم ہو چکے ہیں کم از کم ان کو تو رینیو نہ کریں اور معاہدوں کے ساتھ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. زبردستی نہیں کر سکتے، زبردست کیا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا. اور ایسے بڑکے نہ مارے. اس کے لیے ایک چیز وہ کر سکتے ہیں کہ ٹیکسز جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں وہ کم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے IMF سے مذاکرات کریں اور ان ٹیکسز کے لیے گنجائش کہیں اور پیدا کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا. تدبیر سے کام لیں. تو منسٹر توانائی نے یہ بھی آج ایک بری خبر سنائی ہے کہ بادشاہ ڈیم بن بھی جائے، پانی تو ذخیرہ ہو جائے گا لیکن ہم بجلی نہیں خرید کریں گے. اب یہ کہتے تو ہمیشہ یہ رہے ہیں جو پانی بجلی ہے وہ سب سے سستی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے کہ کہیں دور بادشاہ ڈیم تو بن گیا لیکن وہ بجلی ایویکویٹ کرنے کے لیے یعنی صنعتی علاقوں میں شہروں میں لانے کے لیے $3 بلین کی ہمیں سرمایہ کرنی پڑے گی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کے لیے. اور اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے کہ پن بجلی پیدا کرتے ہیں وہ بھی آپ نہیں لے سکتے. اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 10,000 میگا واٹ کے جو یہ تو علمی ہے. تو اگر حکومت چاہتی ہے کہ حقیقی عوام کے ساتھ ان کی قربت بڑھے، رشتہ مضبوط ہو، تو پھر ایسی پالیسی لے کر آئے اور ایسے فیصلے کرے جس سے حقیقی معنوں میں عوام کو فائدہ ہو. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اب؟ ہمیں بالکل اپنا دباؤ افغانستان پہ جاری رکھنا چاہیے. کسی صورت میں ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ دہشت گردی وہاں سے ہو، دخل اندازی وہاں سے ہو اور ہم خاموش ہو جائیں یا نرمی برتیں کہ دیکھیں اگر وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بنا لے گا تو ہمارے لیے خطرات بڑھ جائیں گے. ماضی میں میرے خیال میں ان کی نسبت اور سب حکومتوں نے ہندوستان کو وہاں پہ سپیس دی ہے ہمارے خلاف. اگر یہ بھی سپیس دیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ پہلے ہی ہمارے دشمنوں کو سپیس دیے ہوئے ہیں، ان کو وہاں پہ ہوسٹ کیا ہوا ہے. اس کے بارے میں ہمیں فکر نہیں کرنا چاہیے، اپنی پالیسی کو جاری رکھنا چاہیے. اور کس صورت میں ہم اس بات کو قبول کر ہی نہیں سکتے کہ افغانستان طالبان کو وہاں پہ پناہ دے، تحریک طالبان کو، اور وہ ہمارے خلاف دہشت گردی کی کاروائیاں کریں. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان ایک ریاست ہے اور اگرچہ کوئی ملک اس کو تسلیم نہیں کرتا، وہ ہر طرف دیکھے گی اور ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات رکھے گی، ہمارے ساتھ بھی، تمام ملکوں کے ساتھ بھی. لیکن جو اس کا ایک جغرافیہ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، ہمیں اس ملاقات کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے رسول بخش رئیس صاحب؟ لسانی رشتے ہمارے ساتھ. جی ہمیں جو 8 جنوری کو ملاقات ہوئی ہے اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں، بالکل اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی خاص بات نہیں ہے کہ دیگر ممالک کے لوگ بھی تو طالبان سے مل رہے ہیں اور وہ ملتے رہیں گے. اور ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اہمیت دینے کی ضرورت نہیں اور اپنا افغانستان پر بنائے رکھنے کی ضرورت ہے.